صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر، ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر، پھر نہ کیوں جھومے ثناگر سبز گنبد دیکھ کر، پھر نہ کیوں جھومے ثناگر سبز گنبد دیکھ کر، مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی، مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی، ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر، ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر، اور آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر، آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر، لندن پیرس کا عاشق بھی یقیناً مرحبا، لندن و پیرس کا عاشق بھی یقیناً مرحبا، بول اٹھے گا روح پرور سبز گنبد دیکھ کر، جھوم اٹھے گا سبز گنبد کا مدینہ دیکھ کر، اور میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے سنتر سبز
سبز گنبد دیکھ کر ان کی رحمت سے سنتر، سبز گنبد دیکھ کر یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار، یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار، سوئے ہیں قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر، سوئے ہیں قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر، اے تار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سگا، اے تار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سگا، جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر، جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تقریباً کسی بھی مسلمان سے اگر اس بات کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی رضا مل جائے، تو یقیناً ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یعنی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور بندے یہ خواہش بھی کرتے ہیں، اور اس خواہش کے پیچھے بہت سارے مقصد بھی ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ راضی ہو جائے، مال زیادہ مل جائے، بعض کہتے ہیں دعا کرو اللہ راضی ہو جائے، ہماری وہ پریشانیاں ختم ہو جائے، بعض کہتے ہیں دعا کرو اللہ راضی ہو جائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، بعض کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت نصیب ہو جائے، یعنی مقاصد اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی رضا کے پیچھے نیت درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ بڑا پیارا موضوع ہے کہ اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی رضا کیسے ملے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بندے کو یہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی ولیہ تھی، بہت عبادت گزار تھی، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرتی تھی، اور ان کا معمول یہ تھا کہ سالہ سال تک انہوں نے اپنی کمر زمین پر سیدھی نہیں کی، اس قدر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو ان کے سامنے ایک شخص نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دعا مانگنا بالکل جائز ہے، اچھی دعا ہے، مانگنی چاہیے۔ عموماً یہ لوگ دعا مانگتے بھی ہیں، مگر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کے نرالے انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگی، اے شخص تجھے شرم نہیں آتی، اے شخص تجھے شرم نہیں آتی، اللہ پاک سے اس کی رضا مانگتے ہو جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی رضا تم چاہتے ہو لیکن تم خود اللہ سے راضی نہیں ہو۔
قریب بیٹھے شخص نے عرض کیا بندہ اللہ پاک سے راضی ہو جائے اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا جب تمہیں مصیبت پر بھی یوں ہی خوشی ہو جیسے تمہیں کسی چیز کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ پاک سے راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا تمہیں اسی طرح جب کوئی چیز تمہاری چلی جاتی ہے تو تم پریشان نہ ہو، بلکہ جس طرح تمہیں کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے تم اللہ کی ذات پہ راضی ہوتے ہو، اسی طرح جب تم سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے پھر بھی اللہ کی ذات پہ راضی ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ پاک سے راضی ہونا۔ مزید سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے ابو سعید، تین چیزوں کا جو اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی چیزوں کا؟ تین چیزوں کا۔ فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا جو اس بات سے راضی ہو جائے کہ اللہ اس کا رب ہے، اسلام اس کا دین ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، فرمایا وہ بندہ جنتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا، مزید اسی روایت کے آگے ایک اور بھی الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات سے راضی ہو جائے کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور دین اس کا اسلام ہے، تو وجبت لہ الجنہ، فرمایا اس کے لیے میری جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنتی جنتی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسولوں کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا۔ یہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ یوں سمجھیے، مثال کے طور پہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو اس کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ جب بندہ صحت مند ہوتا ہے اس کو بریانی بھی اچھی لگتی ہے، کھانا بھی اچھا لگتا ہے، مشروب بھی اچھے لگتے ہیں، مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں۔ اور جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، چاہے جتنی بھی لذیذ ہو اس کو کڑوی لگتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کی طبیعت کا اچھا ہونا یا خراب ہونا۔ اسی طرح انسان کے دل کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو، اگر انسان عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل نماز میں لگ جاتا ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھے تو اس کا دل روزے میں لگ جائے، اس کو لطف محسوس ہو۔ اگر بندہ کوئی نیکی کرے تو اس سے دل میں لطف ہو، مزہ آئے، تو یہ ہوتی ہے حلاوت۔ اور اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو مزہ نہیں آتا، وہ اس کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، روزے تو رکھتا ہے لیکن وہ بڑی مشقت سے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کب ماہ رمضان ختم ہوگا کہ میں روزے رکھنے سے میری استغفر اللہ جان چھوڑ جائے۔ اس طرح کا بھی لوگوں کا انداز ہوتا ہے۔ سنتے رہتے ہیں لوگ، پوچھتے رہتے ہیں یار کتنے روزے باقی رہ گئے ہیں، گرمی بہت ہے نہیں رکھے جاتے، استغفر اللہ۔ اس طرح ماہ رمضان میں بھی ہمارا انداز ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو جو لطف نصیب ہوتا ہے وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ماہ رمضان تھوڑا سا اور لمبا ہو جائے، کاش ماہ رمضان تھوڑا اور ٹائم لگ جائے۔ یعنی ان کو ماہ رمضان کے جلدی گزرنے پر پریشانی ہو جاتی ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی تو بڑی لذت آ رہی تھی، ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بڑی لطف آتی ہے، جن کو نصیب ہو تو یہ ہے ایمان کی حلاوت۔ اور جو ایمان کی حلاوت نہیں ہوتی تو اس میں بندہ جتنی بھی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے تو اس میں اس کا دل نہیں لگتا۔
تو اسی طرح جو بندہ اس بات پر یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک پر راضی ہو جائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محمد ہونے پر راضی ہو جائے اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کی حلاوت عطا فرماتا ہے، عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے۔ اب ہم خود ہی غور کر لیں کہ ہمیں کتنی لذت نصیب ہوتی ہے جب ہماری لذت کی جو کیفیت ہے پھر وہی ہمارے ایمان کی کیفیت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا کیا معنی ہے؟ 3 باتیں بیان کی گئی حدیث پاک کے شروع میں، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ میرا رب ہے، اس پہ راضی ہونا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اس پہ راضی ہونا۔ اور تیسرا فرمایا دین اسلام پر راضی ہو جانا۔ تو سب سے جو پہلا ہے مرتبہ، سب سے جو پہلی چیز بیان کی گئی کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جانا، اس کے کیا معنی ہے؟ امام ابو دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پہلے درجے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بلکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ میرا رب ہے، اس پر راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ ہے پہلا درجہ۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ جس طرح مشرکین کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، درختوں کی، آگ کی، طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ بندہ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب وہ اس پہلے درجے کو پا نہ لے، یعنی اللہ میرا رب ہے۔ اور اس کے پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کرنی ہے فقط اللہ کی۔ اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے۔ تو یہ ہے پہلا درجہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اسی طرح اللہ میرا رب ہے، اس کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور والے، جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ داتا صاحب سے کون کون پیار کرتا ہے؟ سارے پیار کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ کے ولیوں سے پیار ہے، انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس درجے کی اس کا دوسرا درجہ بیان کرتے ہیں، اللہ میرا رب ہے، اس پہ راضی ہو جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رضا یہ ہے کہ منع اور عطا دونوں حالتوں میں دل کی کیفیت یکساں رہے۔ منع اور عطا یعنی اللہ پاک کسی چیز سے منع کر دے، کوئی چیز انسان کو نہ دے، وہ طلب کرتا ہے اس کو نہیں دیتا، یا کوئی ایسی چیز عطا کر دیتا ہے جس کی بندے کو خواہش ہوتی ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر اس کو کچھ دے دے اللہ یا کچھ نہ دے، دونوں صورتوں میں اس کے دل کی کیفیت برابر ہے، دونوں صورتوں میں اس کے دل کی کیفیت برابر ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اچھی اب یہ دیکھیں ہم اپنا امتحان لیتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں ان معنوں میں کہ اللہ ہمیں جو بھی مصیبت دے کے ہم اللہ پہ راضی ہوتے ہیں؟ ہم اپنا معاملہ بھی تو دیکھیں گے نا، یہ تو اللہ والوں کا انداز ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بڑے مشہور ولی تھے، بہت عبادت گزار تھے، اور آپ جوانی کے اندر آپ نے توبہ کی۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ مسکراتے بہت کم تھے، یعنی توبہ سے پہلے کی زندگی اور تھی، جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ کی دل کی کیفیت یکسر بدل گئی، آپ بالکل خاموش رہا کرتے تھے اور ہر وقت آپ فکر آخرت میں مگن رہتے، اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے، اور آپ کی چہرے پر لوگ کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھتے تھے، کبھی آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کیفیت تھی آپ کی خوف خدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتے رہنا، آخرت کی یاد میں مشغول رہنا، قبر کو یاد رکھنا، یہ ان کا معمول تھا، مسکراتے نہیں تھے۔ لیکن
آپ کے ایک نوجوان بیٹے تھے حضرت سیدنا علی بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے شہزادے تھے، اور حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ بھی بہت ہی عبادت گزار تھے، بہت متقی تھے۔ اب سوچیں والدین کا ایک بچہ فرما بردار ہو، ایک نافرمان ہو، یعنی ایک نیک بچہ ہو اور ایک برا بچہ ہو، تو کون سا بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے والدین کو؟ ہاں جی، ظاہر ہے جو نیک اور فرما بردار اولاد ہوگی وہی اچھی لگے گی، جو اللہ پاک کو زیادہ راضی کرنے والی اولاد ہوگی وہی اچھی لگے گی، اور نافرمان اولاد سے تو لوگ ویسے بھی بڑے تنگ رہتے ہیں، اور نافرمان اولاد کی تو لوگ اکثر شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری نافرمان ہے، ان کے لیے دعا کر دیں۔ اس طرح کے یعنی والدین پریشان رہتے ہیں، لیکن جب نیک اولاد ہوتی ہے تو وہ آنکھوں کا نور ہوتی ہے، وہ دل کا سرور ہوتی ہے اور دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت فضیل بن ایاز کے بڑے لاڈلے شہزادے تھے اور بڑے ہی متقی اور عبادت گزار تھے۔ اتفاق کے ساتھ جوانی میں آپ کا انتقال ہو گیا، حضرت فضیل بن ایاز کے بیٹے کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں نے آ کر آپ کو خبر دی کہ حضور آپ کے بیٹے علی بن فضیل کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زندگی میں کبھی بھی نہیں مسکراتے تھے، جیسے ہی آپ نے سنا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا علی جان یہ کیا؟ آپ کو ویسے کبھی بھی مسکراتے نہیں دیکھا، لیکن آج آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے تو آپ مسکرا رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا اظہار کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے رب کو یہی پسند تھا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو میں کون ہوتا ہوں اس پہ غم منانے والا اور پریشان ہونے والا؟ یہ ہے وہ درجہ جس کا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب کچھ منع کیا جائے، جب کچھ عطا کیا جائے تو بندے کے دل کی حالت یکسر رہے، برابر رہے، وہ بندہ جو ہے ان معنوں میں سچا ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا موبائل تھوڑا سا تو بچہ اگر زمین پہ گرا دیتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے کے ہاتھ سے گلاس شیشے کا گر کے ٹوٹ جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار گلاس ٹوٹ گیا، نقصان ہو گیا، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اچھا جاتے ہوئے اگر موٹر سائیکل ٹکرا جاتا ہے تو وہ ہم غصے ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے پاؤں پہ کوئی پاؤں رکھ دے تو ہم غصے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہماری تو کیفیت ہی بالکل الگ ہے، ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے کہ ہمیں مل جائے لیکن ہمیں نہیں ملتی، تو اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ چیز اگر مل جاتی ہے وہ اللہ پاک عطا کر دیتا ہے، جبکہ بندہ چاہتا ہے مجھے نہیں چاہیے تو وہ اس بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو میں تھوڑا آگے لے کر چلوں گا۔ پہلا درجہ کون سا بیان ہوا؟ اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہونا، اور اس کا جو پہلا درجہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ جانے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت سارا بیان یاد ہو جائے گا۔ اگر توجہ نہیں رکھیں گے، آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کیا سن کے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عمل کا بھی ذہن ملے گا۔ تو دوسرا درجہ کون سا ہے کہ کچھ عطا کیا جائے یا منع کر دیا جائے، تو دونوں صورتوں میں اللہ پاک پر راضی رہنا۔ یہ نہیں کہ جناب لاکھ روپے کی لاٹری لگ گئی تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، وہی 10,000 نقصان ہو گیا، 10,000 گم ہو گیا، یہ چوری ہو گیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتا وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اچھا تیسرا درجہ، پہلا درجہ وہ تھا کہ جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے،
ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس پہ اعتقاد مکمل نہ ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسرا درجہ ہے خواص کا۔ دوسرا درجہ کس کا ہے؟ خواص کا، جو اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے، مل جائے پھر بھی راضی، نہ ملے پھر بھی راضی۔ یہ ہوتا ہے خاص بندوں کا عمل، جیسا آپ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنا۔ کاش ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہو جائے اور اللہ پاک اپنی ولایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا درجہ، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی رہنے کا تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اس درجے پر لازمی ہونا چاہیے۔ پہلے تو خواص کا درجہ بیان کیا گیا نا، جو خاص لوگوں کو ملتا ہے، اللہ کے ولیوں کو۔ اب فرمایا جو تیسرا درجہ ہے اس پر تو ہر مسلمان کو ہی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس درجے پر فائز ہونا چاہیے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کچھ بندے سے لے لیا جاتا ہے تو اگرچہ اس کو صدمہ تو ہوتا ہے، کیونکہ فطری عمل ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو ظاہر ہے ہمارا تو وہ درجہ نہیں ہے نا جو خواص کا ہے۔ جیسا آپ نے حضرت فضیل بن عیاض کا سنا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا تو آپ مسکرانے لگ گئے، کیونکہ آپ تو اللہ کی رضا پہ راضی تھے اور آپ خواص میں تھے اور ہم تو عوام ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آنسو آئیں گے آنکھوں سے، روکنا بھی چاہیں گے تو کہاں رکیں گے، کیونکہ جوان بیٹا ہے۔ اسی طرح کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے، والدہ فوت ہو جاتی ہے، کوئی اور قریبی رشتہ دار، تو محبت کا فطری ہے، یہ تقاضا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ آنسو آ جانا، یہ رونا، یہ غم کی کیفیت طاری ہو جانا، یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری عمل تھا، اس کے بس میں نہیں تھا، اس کو محبت کی کشش ہوئی، ایک خون کا تعلق تھا اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن ایسے موقع پر فرمایا گیا کہ ایسا ہو جانا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے دل کے اندر اللہ پاک کے بارے میں میل نہ لے کر آئے، اللہ پاک کے بارے میں اپنے دل کے اندر میل نہ لے کر آئے، یہ نہ کہے کہ یار یہ کیوں ہو گیا، اور اللہ پر اعتراض نہ کرے کہ ایسا اللہ پاک نے کیوں کیا۔ دیکھیں ہم ہیں بندے، وہ ہے رب۔ اور کفری کلمات کے اندر امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بندہ ہوتا ہے اور رب رب ہوتا ہے۔ فرمایا بندے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ اپنے رب سے شکوہ کرے؟ بندہ کون ہوتا ہے اپنے رب سے شکوہ کرنے والا؟ فرمایا جب بندہ اپنے رب پر شکوہ کرتا ہے، اپنے رب پر اعتراض کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا قطعی کفر کا ارتکاب کر چکا ہے۔ جس نے اللہ پہ اعتراض کیا کہ ایسا کیوں ہوا، فرمایا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ بندہ بندہ ہے، رب رب ہے، وہ جس حالات میں بھی رکھے بندے کو اسی حالات میں رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ کے بڑے مشہور ولی تھے، یہ ایک دفعہ غلام خریدنے کے لیے گئے اور غلام خرید کر لائے۔ پہلے کا یہ معاملہ تھا کہ لوگ غلام خریدا کرتے تھے، یعنی پیسے دے کر غلام خرید لیا پھر اسے کام کاج کرواتے تھے۔ اب تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ اب جب وہ غلام کو خرید کر لائے تو غلام سے آپ نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ مسموکا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں ہے، لا اسمی۔ کیا فرمایا؟ میرا کوئی نام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ بغیر نام کے۔ پھر آپ نے پوچھا آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کیا جو آپ دے دیں میں وہی پسند کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے۔ جو آپ کی خواہش ہے، 3 سوال کیے نا، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جس نام سے پکارو گے وہی میرا نام ہوگا۔ فرمایا تم کھاتے کیا ہو؟ کیا پسند کرتے ہو کھانے میں؟ کہا جو تم دو گے وہی مجھے پسند ہے۔ تیسری بات کیا تھی؟ تمہاری کوئی خواہش ہو تو وہ بتائیں۔ آپ نے جو غلام تھا وہ کہنے لگا کہ جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے۔ آپ نے کہا ایسا کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ نام تو بندے کا ہوتا ہے اور کھانے میں بھی کچھ پسند ہوتا ہے۔
اور خواہش بھی ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے، میری اپنی خواہش ہے، آپ کی اپنی خواہش ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا نا غلام نے، اس نے کہا اے میرے آقا، غلام جو ہوتا ہے نا وہ غلام ہوتا ہے، اس کی خواہش وہی ہوتی ہے جو اس کے آقا کی خواہش ہوتی ہے۔ فرمایا میں ہوں تمہارا غلام، تم ہو میرے آقا، جو تم مجھے جس نام سے پکارو گے وہی میرا نام ہوگا، جو مجھے کھانے کے لیے دے دو گے وہی میں پسند کروں گا، اور جو تمہاری خواہش ہوگی وہی میری خواہش ہوگی، کیونکہ تم میرے آقا ہو، میں تمہارا غلام۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس غلام کا جب یہ جملہ سنا تو آپ کانپ گئے اور تنہائی میں چلے گئے اور غور و فکر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ابراہیم بن ادم، کاش جس طرح یہ غلام اپنے آقا کے ساتھ مخلص ہے تو بھی اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جا۔ لیکن بندہ کا معنی کیا ہے؟ بندہ کا معنی غلام ہی ہے نا، ہم بندے ہیں، کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ اب رب کی مرضی ہے، کچھ عطا کرے کچھ منع کر دے، کچھ دے دے کچھ لے لے، تو ہمارے دل کے اندر میل نہیں آنی چاہیے۔ ہاں افسوس کا ہونا، خواہش کا اظہار ہونا، اللہ سے دعا کرنا اچھے کی، یہ بری بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس سے مال چوری ہو گیا ہے، اب یہ نہیں کہ وہ دعا نہیں کر سکتا کہ میرا مال مل جائے، دعا تو کرے، وہ اس کو اجازت ہے کرنے کی، اور ادعونی استجب لکم، فرمایا دعا کرو میں قبول کروں گا، اور دعا کرنا تو ویسے ہی عبادت ہے۔ کسی کو بیماری آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا نہ کرے، وہ اپنے رب سے دعا کرے، لیکن اپنے دل کے اندر میل نہ لے کر آئے کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، میرا ساتھ یہ اللہ نے کیوں کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ پاک پہ اعتراض نہ کرے، کیونکہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اور رب جو ہے وہ رب ہوتا ہے، اور بندہ بندہ ہوتا ہے، بندہ غلام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ہمیں اچھی لگتی ہیں لیکن ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا خَيْرًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا کہ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، فرمایا قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں، کوئی چیز ہے کہ تمہیں اچھی لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو، یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے، مثلا کسی کو مال و دولت مل گیا، بڑا ہی کوئی امیر ہو گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے امیر ہونے میں اس کی بہتری تھی جو اللہ نے اس کو امیر کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اگر اس کو غریب کر دیتا اللہ پاک تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کرتا، بے صبری کا اظہار کرتا، اور اللہ پاک پر اعتراض کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر اپنا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا لیتا۔ فرمایا اس لیے اللہ پاک نے اس کو مال عطا کیا کیونکہ وہ اس کے حق میں بہتر تھا، اور کسی کو غریب کیا تو فرمایا اس کو غریب کرنا یہ بھی اللہ پاک بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کو جو غریب کرنا ہے وہ اس کے حق میں بہتر تھا جو اللہ پاک نے اسے غریب بنایا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس کو مال دے دیا جاتا اور وہ مال کے ذریعے اللہ کی سرکشی کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، اپنے مال کو حرام کاموں کے اندر لگا دیتا، اور حتیٰ کہ اس کا مال اس کے لیے ایسا فتنہ بن جاتا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر اللہ پاک کو ناراض کرتے ہوئے دائرہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا۔ فرمایا اگر کسی کو مالدار رکھا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر کسی کو غریب بنایا تو وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اچھا مالدار ہونا کوئی فضیلت کی بات تو ہے نہیں، کوئی سعادت مندی تو ہے نہیں۔ قارون کے پاس کتنا مال تھا؟ غالباً 500 اونٹ، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، خزانے کی چابیاں سمجھتے ہیں جس سے تالے کھولے جاتے ہیں، 500 اونٹ کم و بیش صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، لیکن وہ جب مرا تو کفر کی حالت میں مرا۔ اسی طرح فرعون، اس کو دیکھیں کتنا مال و دولت ہے اس کے پاس، کتنا کچھ تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو مال تو دیا لیکن اس کا ایمان سلامت نہ رہا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، اور مرتے دم تک اس کے سر میں کبھی تکلیف بھی نہیں ہوئی، سر میں درد بھی نہیں ہوئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے سر میں درد بھی ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، کیونکہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی، وہ سمجھتا تھا کہ سارا کچھ ہوئی میں، نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے نہ مصیبت آئی ہے۔ تو مصیبت کا آ جانا یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے،
یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے نا تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کانٹا انسان کو اگر چبھ جائے نا تو یہ بھی اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس واقعے سے سمجھیے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا پیارا واقعہ، آپ اس کو سنیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے حق میں کیا بہتر ہوتا ہے، اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں کتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، اور وصیت کرتے ہوئے آپ نے ان کو سمجھایا، فرمانے لگے کہ بیٹا جب بھی اللہ پاک تمہیں جس حال میں رکھے تم اس حال میں راضی رہنا۔ اللہ تمہیں جس حال میں رکھے تم نے اس حال میں راضی رہنا ہے، کبھی بھی اللہ پاک سے شکوہ شکایت نہیں کرنا، کیونکہ اللہ جو بھی تمہارے ساتھ کرے گا وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، جو بھی تمہارے حق میں کرے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے جو تھے وہ کہنے لگے ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو وہ میرے لیے بہتر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کیا مجھے اس کی وضاحت کریں گے، کیا مجھے سمجھائیں گے؟ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا اس طرح کرتے ہیں کہ فلاں علاقے میں نا اللہ کے ایک نبی رہتے ہیں، اللہ کے نبی رہتے ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر پوچھ لیتے ہیں یہ ساری بات کہ ہر حال میں بندہ اللہ پہ راضی رہے، اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے جو بھی اس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے، یہ کیسے درست ہے؟ تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے اور آپ چل پڑے۔ سفر بہت لمبا تھا اور شدت کی گرمی تھی، سواریاں آپ نے اپنی لی، دونوں اپنی اپنی سواری پر سوار ہو گئے، چلتے رہے حتیٰ کہ ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں پر ان کی سواریاں تھک گئی، جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو کھانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، گرمی کی شدت ہے، زمین جو ہے وہ تپ رہی ہے، اب اس کڑی تکلیف کے اندر وہ پیدل چل رہے ہیں، لیکن دور تک کوئی نام و نشان نہیں ملتا بستی کا، حتیٰ کہ چلتے وہ پہنچتے ہیں ایک جگہ پر، تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھتے ہیں کہ ایک بستی سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اس دھوئیں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید نہ آبادی قریب ہی ہے، تو تھوڑا سا ان کو حوصلہ ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، تو جلدی سے اس کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کے پاؤں کے اندر نا ایک نوکیلی ہڈی چبھ جاتی ہے، اور وہ نوکیلی ہڈی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں سے آر پار ہو جاتی ہے، خون نکل آتا ہے۔ اب جو حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں وہ غش کھا کر زمین پر آ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پسینہ وغیرہ صاف کیا، بڑی کوشش کر کے ہڈی کو نکالا، پٹی باندھی، اور جب ان کو کچھ افاقہ ہوا نا ہوش میں آئے، تو ہوش میں آنے کے بعد پوچھتے ہیں ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی شدت کی گرمی، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، سواریاں تھک چکی ہیں، نہ ہم سے چلا جا رہا ہے، نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، ایسی مشکل حالت میں یہ ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن نہ سامنے آپ کو ایک انسان آتا ہوا نظر آتا ہے، وہ انسان اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تو یہ شخص نظر آیا تھا، ابھی کدھر چلا گیا؟ پہلے تو تسلی ہوئی کہ یہ شخص نظر آ گیا تو ان سے معلومات کرتے ہیں، کہیں سے پانی مل جائے گا یا آبادی کا پتہ چل جائے گا، لیکن جیسے اچانک غائب ہوتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک غیب سے آواز آتی ہے، اور وہ آواز کیا آتی ہے؟ پوچھا جاتا ہے انت لقمان، کیا تم لقمان ہو؟ تو آپ کہتے ہیں نعم، ہاں میں لقمان ہوں۔ کہا حکیم لقمان؟ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کیا حکیم لقمان؟ آپ فرماتے ہیں ہاں، لوگ مجھے ایسے ہی کہتے ہیں، لوگ مجھے ایسے ہی کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ہیں کون؟ سامنے تو آئیں، مجھے آپ غیب سے بات کر رہے ہیں، میرے سامنے تو آئیں، مجھے پتہ چلے آپ کون ہیں سوال کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میں جبریل امین ہوں۔ کون ہوں؟ جبریل امین، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی پر ظاہر ہی نہیں ہوتا۔
صرف اللہ کے نبیوں پر اور فرشتوں پر ظاہر ہوتا ہوں، باقی کسی پر ظاہر ہونے کی مجھے اجازت نہیں ہے، لہذا آپ میرے ساتھ بات کریں۔ آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے عرض کی کہ میرا بیٹا اس طرح پوچھ رہا تھا کہ کیا ہم اس تکلیف میں جو ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ تمہارے لیے کیسے بہتر ہے؟ بظاہر تو ان کو جو سمجھ میں آ رہا تھا کہ اتنی مشکل میں ہم کیسے بہتر ہو گیا، تو حضرت جبریل امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب دیا نا وہ سنیے اور اپنا ذہن بنائیے کہ ہمارے حق میں جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اللہ پاک نے مجھے حکم دیا تھا کہ جبریل جاؤ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو، فلاں بستی پر عذاب نازل کرو۔ فرمایا جب میں اس بستی کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تم بھی اس بستی کی طرف آ رہے ہو اور اس بستی کے قریب پہنچ چکے ہو، تو فرمایا میں نے اللہ پاک سے دعا کی اے باری تعالیٰ ان دونوں کو بستی کے قریب آنے سے روک دے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مصیبت میں گرفتار کر کے تکلیف سے روک دیا، اگر تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاتے تو تمہارے اوپر بھی عذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن نا جو ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا اب سمجھ آ گئی اس سوال کے جواب کی کہ جو ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، جب پریشانی آئے تو یہ سمجھا کریں کہ ہم بندے ہیں، ہمارا رب جو ہے ہمارا مالک ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمارا رب ہماری ذات سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے، تو لہذا جو ہمارے حق میں ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے اس حال میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور حکایت بھی ہے کہ اللہ جس کے حق میں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر کسی کو اندھا بناتا ہے وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بظاہر تو سمجھتا ہے کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کسی کو اگر کسی کو پاؤں نہیں دیتا، بظاہر تو وہ چل نہیں سکتا لیکن اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دے دیتا ہے، اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور بظاہر اور کسی کو اولاد دیتے نہیں ہے ساری زندگی تو وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور کسی کو بیٹے دے دیتا ہے بیٹے نہیں دیتا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور کسی کو دیتا بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں دیتا، اور کسی کو بیٹے دیتا ہے بیٹی نہیں دیتا، تو جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اللہ پاک اس کو وہی عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے کسی دریا کے کنارے سے، بہت بڑا تالاب تھا یا دریا تھا، آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بہت سارے بچے نا تالاب کے اندر نہا رہے ہیں اور بڑا خوش ہو رہے ہیں، جیسے لوگ عموماً نہاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ اب جو بچے تھے آپ کو پتا وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، لیکن ساتھ ہی نا ایک بچہ نا نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس تالاب کے کنارے بیٹھا تھا، جو اندھا تھا، جو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑا رحم آیا، تو آپ نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ اس کو بھی آنکھیں دے دے، جس طرح دوسرے بچے نہا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی نہائے گا خوش ہوگا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، آپ کو پتہ ہے اللہ پاک اپنے پیاروں کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا فوراً قبول ہوئی، اس بچے کی آنکھیں روشن ہو گئی، اس نے چھلانگ لگائی وہ بھی تالاب کے اندر۔ اب جیسے وہ تالاب کے اندر گیا نا اس نے ایک بچے کو پکڑا، اس کو جناب اس کے اندر ڈبو دیا تالاب کے اندر، حتیٰ کہ اتنا ڈبو کے رکھا کہ بچہ مر گیا۔ اسی طرح دوسرے بچے کے ساتھ بھی ایسا کیا، اس کو بھی غوطہ لگائے تالاب کے اندر، وہ بھی مر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے مولا تو نے جس حال میں اس کو رکھا تھا بہتر رکھا تھا، اور اس کو واپس اسی حال پر لوٹا دے ورنہ یہ تو سب کی جان لے لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور فوراً ان کی آنکھیں واپس چلی گئی۔
تو کیا پتہ چلا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اللہ پاک جسے جو عطا کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، جو عطا نہیں کرتا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلا۔ تو آج کے بیان کا موضوع کیا چل رہا تھا؟ اللہ کی رب ہونے پر راضی ہونا۔ تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پارہ 2 سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، اور کچھ بھوک کے ساتھ۔ بعض ہوتا ہے نا لوگوں کو بھوک کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ابھی سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے مسلمان مصیبت کے اندر گرفتار ہے، بلوچستان، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب کا کچھ حصہ ہے، اسی طرح KPK میں بھی ہے کچھ حصہ۔ تو معلومات آ رہی تھی کہ وہاں پہ یہ حالت ہے کہ بعض اوقات 3 ٹائم پہ اور بعض اوقات 2 ٹائم پہ کھانے نہیں ملتا بچوں کو، اور بعض اوقات رات کو بچے بھوکے سو جاتے ہیں، ایسی حالت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، اور کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں میں کمی کر کے، مالوں کے اندر کمی کر کے۔ اب مالوں میں بھی آزمایا جا رہا ہے، اللہ پاک ہے نا جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ کرے۔ اب جیسے ہمارے جانور ہیں، یہ بھی تو ہمارا مال ہی ہے، تو کتنے جانوروں کے اوپر بیماری مسلط ہوئی، وہ بھی چلے گئے نا، مالی طور پہ نقصان ہوا۔ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے، ہم نے تو ہر حال میں اللہ پہ راضی رہنا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی تو ہے جو بندے کو عطا کرتا ہے، اگر وہ عطا کرتا ہے تو وہی واپس لے لیتا ہے۔ تو یہی قرآن پاک کے اندر ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کچھ مالوں میں کمی کر کے اور کچھ جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا مال ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم اسی کا ہی مال ہیں اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ وصف بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو اس بات پہ صبر کرتے ہیں۔ کسی مال کے پھلوں میں، جان میں، کسی چیز میں کمی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی رہتے ہیں اور اس بات پہ خوش رہتے ہیں کہ ہمارا مالک ہے، اس نے جو کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری عطا فرما رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہنا، اور یہ 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائیں۔ پہلا درجہ کون سا بیان کیا گیا؟ اللہ پاک کے رب ہونے کا کیا معنی ہے، یعنی ہم اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ 3 معنی علماء نے بیان کیے۔ پہلا کون سا ہے درجہ؟ اللہ پاک کو ایک ماننا، اس کے سوا کوئی اس کا عبادت کے لائق نہیں ماننا، جیسے چاند، سورج، ستارے، آگ وغیرہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں بعض مشرکین۔ اور دوسرا درجہ کون سا ہے؟ ہاں جی، دوسرا درجہ وہ خواص کا ہے، وہ کون سا ہے؟ جو مل گیا اس پہ بھی راضی، جو نہ ملا، جو مل گیا اس پہ بھی راضی، جو چلا گیا اس پہ بھی راضی۔ اور تیسرا درجہ کون سا ہے؟ جی ہاں، بے شک چلا جائے یا آ جائے، جو کچھ مرضی چلا جائے، لیکن اللہ پاک کے بارے دل کے اندر میل نہ لے کر آئے اور اللہ پاک پر اعتراض نہ کرے، یہ ہے اس کا تیسرا درجہ۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے، ہر مومن کے اندر یہ ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ درجہ بھی نہیں ہوگا تو پھر ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری حدیث بیان کرتا ہوں، بڑی ہی پیاری روایت ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، سنیں گے نا انشاءاللہ، اور سنیے اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک کا مصداق بنا دے،
جب قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ پر، جن کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور کیسے داخل ہوں گے؟ اڑتے اڑتے، پروں کے ساتھ اڑتے اڑتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم حساب دے چکے ہو؟ کیا تم حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا، ہم نے حساب نہیں دیا۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر چکے ہو؟ پل صراط جو جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور ہر ایک اس سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ یہاں تو جنت میں چلا جائے گا، یہاں پھر کٹ کر جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ اتنا خطرناک یہ پل صراط ہے اور تاریک اندھیرا۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تم پل صراط سے گزر چکے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے پل صراط دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ان کو تو پر ملے تھے اور وہ تو اڑتے اڑتے جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ تو پھر فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ خوش بخت جنتی کہیں گے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ وہ جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں، ہماری 2 عادتیں تھیں۔ یہ 2 عادتیں سنیں اور اس کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم اس حدیث پاک کے مصداق بن جائیں۔ کون سی؟ وہ کہنے لگے کہ پہلی بات یہ تھی کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے۔ یہ ہے بڑا ویسے مشکل مرحلہ، ایسے تو نہیں پر مل جائیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری جلوت اور خلوت کے معاملات ہی بڑے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جلوت میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں، خلوت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی اب تو یہ موبائل آ گیا ہے اور اس موبائل کے اندر پوری دنیا آ گئی ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے بھی پتہ نہیں کس حال میں ہوتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہر ایک کی دل کی کیفیت۔ اللہ پاک ہمیں اچھا بنائے۔ مقصد یہ ہے کہ جلوت اور خلوت یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے، ہر بندہ اپنے بارے میں غور کرے، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں کہ وہ فلاں ایسا ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جو انگلی سے اشارہ کرتا ہے نا کہ فلاں ایسا ہے، وہ یہ غور کر لے کہ 3 انگلیاں اس کی طرف آ رہی ہیں۔ پہلے وہ اپنے اندر جھانک لیں کہ میں تنہائی میں کیسا ہوں، میرا تنہائی والا عمل کیسا ہے، میری لوگوں کے سامنے نماز کیسی ہوتی ہے، میری تنہائی میں نماز کیسی ہوتی ہے، میں لوگوں کے سامنے لوگوں کو کس طرح ملتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا میرا انداز کیا ہوتا ہے، اور گھر میں میرا انداز کیا ہوتا ہے۔ باہر جناب بہت بڑے صوفی صاحب اور گھر میں ببر شیر، گھر میں جائیں تو بچے ڈر جائیں، گھر والے ڈر جائیں، کون آ گیا اب آ گیا۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے نا۔ امیر نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ بندہ نیک ہے جس کے گھر والے کہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا گھر والے جلدی قائل نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں جس کے گھر والے کہیں کہ میرا گھر والا ہے یہ نیک ہے اور یہ نمازیں پڑھتا ہے، اور گھر والے اس سے دم کروائیں کہ یہ نیک ہے، اسے ہم بچے کے دم کرواتے ہیں، فرمایا وہ نیک ہے۔ حقیقت میں جس کو گھر والے نیک سمجھیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں ہمارا انداز اور ہوتا ہے، باہر ہمارا انداز اور ہوتا ہے۔ اور ایک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بڑی پیاری حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا کہ اچھا انسان کی علامت کیا ہے؟ اب کیا علامت بیان کی گئی ہے؟ ہر بندہ اپنے بارے میں غور کرے، حدیث پاک کو سنے اور اپنے بارے میں غور کرے کہ کیا میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں۔ فرمایا اچھے انسان کی ایک نشانی یہ ہے، اور برے انسان کی بھی ایک نشانی بیان فرمائی۔ فرمایا اچھے انسان کی بھی ایک نشانی ہے، برے انسان کی بھی ایک نشانی ہے۔ پہلے میں آپ کو برے انسان کی نشانی بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمائی؟ فرمایا برا انسان وہ ہے کہ
جب گھر آنے کا ٹائم ہو نا تو گھر میں اس کے جو بچوں کی امی ہے وہ بچوں کو کہے جلدی جلدی کھا پی کے سو جاؤ، آپ کے ابو آنے والے ہیں، جلدی جلدی کھا پی کے سو جاؤ، آپ کے ابو آنے والے ہیں، ان کو ڈرائے کہ تمہارے والد آنے والے ہیں، اور فرمایا یہ برا شخص ہے، اور اچھا شخص وہ ہے کہ جس کے گھر والے بچوں سے کہیں بیٹا کھانا کھا لو، تو بچے کہیں کہ نہیں امی جان ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہمارے ابو جان نہ گھر آئے۔ اب سوچیں کہ ہماری کیفیت ایسی ہے، کیسی پیاری حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں کے اندر اچھے اور برے انسان کی تعریف بیان فرمائی۔ تو کیا فرمایا؟ جو تنہائی میں بھی کس کو پر ملیں گے جنت والے دن، کیا بیان ہو رہا تھا کہ جس کی خلوت ایسی ہو جیسی جلوت ہوتی ہے، یعنی وہ تنہائی میں بھی وہ عمل کرے۔ تو پہلا وہ شخص ہے، فرمایا کہ ہم 2 عمل کیا کرتے تھے جن کو پر ملے تھے اور بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ تو پوچھا گیا تم کون سا عمل کرتے تھے کہ تمہیں پر مل گئے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوئے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، جس طرح لوگوں کے سامنے حیا کرتے تھے اسی طرح لوگ تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے۔ اور دوسرا فرمایا ہم اللہ پاک کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو جاتے تھے، یعنی اللہ پاک ہمیں تھوڑا رزق بھی دیتا تھا نا، ہم اس سے بھی راضی ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری شان ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ صدقہ نصیب ہو جائے، اور کاش ہم بھی ایسے بن جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، تو ہر حال میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو عطا کرے اس پہ بھی راضی، اور جو نہ عطا کرے اس پہ بھی ہم راضی، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت اور اس کی سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے اپنا بنانا۔ 2 فرامین آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 2، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ اے عاشقان رسول، مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سنت اور مزارات اولیاء کرام، شہداء عظام کی حاضری سعادت بر سعادت اور انہیں سال ثواب پسندیدہ عمل ہے، یعنی ثواب والا عمل ہے۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ بعض لوگ قبروں پہ سجدہ کر دیتے ہیں، اپنا سر جھکا کے وہ سجدے والی حالت بنا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے قبر پر سجدہ کرنا اگر تعظیم کی نیت سے کریں گے تو یہ حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے کریں گے تو یہ کفر ہے۔ قبرستان میں اس عام راستے سے جائیں جہاں ماضی میں کبھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں، جو راستہ نیا بنا ہو اس پر نہ چلیں، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان یعنی شک ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز اور گناہ ہے۔ یعنی قبرستان میں پہلے راستہ نہیں تھا، قبریں تھیں، تو بعد میں وہاں پہ کاٹ کے قبریں راستہ بنا دیا گیا، تو اس راستے کے اوپر چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی قبر پر چلنا، پاؤں رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر راستہ بنا دیا گیا تو اس کے اوپر بھی چلنا حرام ہے، اور اگر شک ہو کہ پتہ نہیں قبریں تھیں یا نہیں تھیں تو اس کے اوپر بھی چلنا حرام ہے، منع ہے اس کے اوپر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے
میت کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے تو قبر کے اوپر کچھ نادان بیٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. اور اگر ہم میں سے کوئی کسی نے ایسا عمل کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اللہ کے بعد یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم قبر کے اوپر کبھی بھی پاؤں نہیں رکھیں گے. جو قبر بنی ہوتی ہے مسلمان کی, قبر کی بھی تعظیم اللہ پاک نے رکھی ہے, تو قبر پر پاؤں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو منع کریں, اس کو سمجھائیں پیارے بھائی قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے, اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے. صلو علی الحبیب. اور قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے. ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے. قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہیں. کون کون سے؟ پیر, جمعرات, جمعہ, ہفتہ اور جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد زیارت قبور افضل ہے. جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد قبروں کی زیارت کرنا افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح بہت ساری سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ڈھیر و ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی. اور انشاءاللہ آنے والے ستمبر کے مہینے میں 2 3 4 3 4 5 ستمبر انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے. کون کون سفر کرے گا مدنی قافلے؟ سارے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یا درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اتنا پیارا درود پاک انشاءاللہ ہم پڑھنے کی ساتھ حاصل کریں گے. ہو سکے تو 2 زانوں بیٹھ جائیں, بادب نگاہوں کو جھکا کے گنبد خضرا کا تصور جما کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے.
دوبارہ سنیے فضیلت۔ شافعی امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پہلے جو میں نے نام لیا تھا نا صحابی رسول کا، وہ دوسری حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گیا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی رسالے کے مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دینی کتب و رسائل کے مطالعے کی برکت سے انسان کے وقت کی حفاظت ہوتی ہے، ذہن و دماغ کو تقویت ملتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے فیضان دعوت اسلامی کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تمام عاشقان رسول مطالعے کی برکات پانے کے لیے یہ رسالہ ضرور حاصل فرمائیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اسلام بھائی اس کو واٹس ایپ گروپس کے اندر سینڈ فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اللہ جہاں کو خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ فیضان مدنی مذاکرہ ویسے تو ہر ہفتے والے دن، ہر ہفتے کی رات 9:30 بجے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جس میں وقت مناسب پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس ہفتے کچھ خصوصیت ہے۔ جاری رہے گا۔ تو اس ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس کی خصوصیت ہے، وہ کیا خصوصیت ہے وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کا دل جھوم جائے گا، اور امید ہے آپ سارے تیار ہو کر آ جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ، اور ہم گاڑی بھر کے مدنی مذاکرے میں چلے جائیں گے۔ تو مدنی مذاکرہ کہاں ہوگا؟ اس دفعہ جو اجتماعی مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ وہ لائیو علی پور، یہ ہمارے قریب میں ہی چون بروانہ سے پہلے علی پور آتا ہے، وہاں مدرسہ بنا ہوا ہے، ہمارے سنیوں کا مدرسہ الحمدللہ۔ کس کس نے دیکھا ہوا ہے؟ یہ چونڈ سے آگے نکلیں تھوڑا سا تو علی پور اس ہاتھ پہ ایک مدرسہ آتا ہے، روڈ کے اوپر بنا، بڑا خوبصورت الحمدللہ۔ وہ عاشقان رسول کا مدرسہ ہے، جامعہ بھی ہے وہاں، انشاءاللہ وہاں پہ لائیو مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر اجتماعی طور پر دیکھا جائے گا۔ اور مدنی مذاکرے کی خصوصیت کیا ہوگی کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوں گے وہ بھی لائیو انشاءاللہ مدنی چینل پر آ رہے ہوں گے۔ اور اس سے بڑی خصوصیت کیا ہوگی کہ انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں ہمارے کنز المدارس بورڈ کے صدر رکن شورا محمد جنید مدنی اتاری سلم الباری بھی انشاءاللہ اجتماعی مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ اب کون کون جائے گا؟ دیکھیں رکن شورا اتنی بڑی ہستی ہیں، امیر اہل سنت اللہ کے ولی کے منظور نظر ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور کنز المدارس بورڈ ہے دعوت اسلامی کا باقاعدہ اس کے صدر ہیں، بڑی عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سارے اسلامی وہاں پہ جمع ہوں گے۔ تو وہاں پر ہم نے تنہا نہیں بلکہ دوسرے اسلامیوں کو بھی لے کر جانا ہے انشاءاللہ، اور خصوصیت کے ساتھ وہاں پر علماء کرام کو ہم نے دعوت دینی ہے، جتنے بھی سنی عاشقان رسول علماء ہیں ہمارے انہیں دعوت دینی ہے، عامہ کرام جو مسجدوں کے امام ہیں انہیں دعوت دینی ہے، اور انشاءاللہ ان کو دعوت دے کے وہاں ہم نے پہنچنا ہے، اور عشاء کی نماز انشاءاللہ وہاں ادا کریں گے، رکن شورا کا استقبال بھی وہاں کریں گے، اور انشاءاللہ اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔
اور انشاءاللہ آنے والے جمعرات دیکھیں آپ کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں، جو آنے والی جمعرات ہفتہ اور اجتماع ہے انشاءاللہ اس میں ہمارے تعویذات اطاریہ کے اسلامی بھائی ذمہ دار انشاءاللہ ڈسٹرکٹ سطح کے وہ بیان کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، بیان بھی کریں گے، اور اس کے بعد جو اسلامی بھائی اپنا استخارہ کروانا چاہیں انشاءاللہ ان کا استخارہ بھی وہ کریں گے، اور جو تعویذ لینا چاہیں انشاءاللہ ان کو تعویذ بھی دیں گے۔ تعویذ تو ویسے ہر جمعرات کو ملتے ہیں، ہمارے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، ہر روز ہی ملتے ہیں، اچھا ہر روز بھی ملتے ہیں، اور جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ اجتماع کے بعد ملتے ہیں۔ تو آپ تعویذات حاصل کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں 5000 والا تعویذ دیتا ہے نا وہ صحیح ہے، جلدی اثر کرے گا، وہ لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہاں وہ کہتا ہے کالا بکرا ذبح کرو پھر اثر ہوگا۔ بھائی وہ لوٹ رہا ہے آپ کو، جو تعویذ کے نام پہ پیسے لے رہا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت 15ویں صدی کی عظیم روحانی اور علمی شخصیت، اور الحمدللہ علماء کرام آپ کو نائب غوث اعظم کے لقب سے نوازتے ہیں۔ اس قدر فیضان اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور ایسے آپ اللہ کے ولی ہیں کہ آپ کے عطا کردہ تعویذات آگے مخصوص اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو اجازت دی جاتی ہے سکھا کے کورس کروا کے پھر وہ تعویذ آگے دیتے ہیں۔ تو سوچیں کہ وہ اللہ کے ولی کے عطا کردہ تعویذ کے اندر کتنا اثر ہوگا۔ اصل میں بات کیا ہوتی ہے، پیر جتنا بھی بڑا ہو نا ہمارا اعتقاد بڑا ہوتا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں نا یار فری میں مل رہا ہے پتہ نہیں اثر ہوگا نہیں ہوگا، ہم سوچتے ہیں کہ یار چلیں تعویذ لے لیتے ہیں، اثر ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم فلاں کے پاس چلے جائیں گے۔ جب آپ کا اعتقاد ہی نہیں ہوا تو آپ پر اثر کیسے ہوگا؟ اور یہی امیر اہل سنت کے تعویذات ایسے ایسے لوگوں نے جنہوں نے یقین کامل کے ساتھ استعمال کیے، اگر وہ کینسر کے مریض تھے تو ان کو بھی شفا مل گئی۔ کسی کو 15 سال سے اولاد نہیں ملتی تھی، اس نے یہ تعویذات لیے الحمدللہ دعوت اسلامی والوں سے، تو تعویذات کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو اولاد در اولاد عطا فرمایا۔ تو یہ فیضان ہے اللہ کے ولی کا۔ یہ نہ سوچا کریں کہ دینے والا کون ہے، تعویذ جو دے رہا ہے وہ کون ہے، یہ دیکھیں کہ جن کی عطا کردہ تعویذ ہیں وہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کائنات کی کتنی عظیم ہستیاں موجودہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ امیر اہل سنت الحمدللہ تو تعویذ لیا کریں۔ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہر اسلامی بھائی اور کچھ بھی نہیں اپنی حفاظت کے لیے تعویذ لے۔ ایک تعویذ ہوتا ہے جو حفاظت کے لیے ہوتا ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے اب آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، غربت بھی نہیں ہے، تنگ دستی بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن آ تو سکتی ہے نا، ہاں جی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بالفرض کو کہتا ہے کہ یار مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن پریشانی آ تو سکتی ہے نا، ویسے تو ہر بندے پریشان ہے، آ تو سکتی ہے۔ تو آنے سے پہلے کی بھی حفاظت کا ایک تعویذ ہوتا ہے کہ بندہ وہ پہن کر رکھے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، وہ ہم لیں اس کو بنوا کے گلے کے اندر ڈالیں، اور ہم تو ویسے ہی سنی عاشقان رسول الحمدللہ تعویذات کو ماننے والے ہیں، کیونکہ تعویذات کے اندر اللہ پاک نے اثر رکھا ہے، اثر رکھا ہے نا اللہ پاک نے، ماننے والے ہیں نا۔ بالکل ٹائم زیادہ ہو جائے گا ورنہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کتنے بجے جماعت ہے؟ جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں آخری بات میں آئے اس کے بعد انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یہ نا تعویذ کے اندر اثر نہیں ہوتا، تعویذ کے اندر الفاظ کے اندر تاثیر نہیں ہوتی، الفاظ کے اندر تاثیر نہیں ہوتی جو ہم لکھ کے دے دیتے ہیں تعویذ بنا کے، تو اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تو آپ نے کوئی ایسا جملہ کہا مثال کے طور پہ او گدھے، او گدھے، اس نے کہا یہ کیا کہہ دیا مجھے گدھا بنا دیا۔ آپ نے فرمایا آپ نے تو کہا تھا کہ الفاظ کے اندر تاثیر ہی نہیں ہوتی، تو تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ ان کا تاثیر ہے تو تجھے برا لگا نا، میں نے تجھے گدھا کہا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کا انداز تھا۔ تو اللہ ہمارا الحمدللہ اعتقاد ہے کہ تعویذات کے اندر اثر ہوتا ہے، تو تعویذ حاصل کیا کریں، سارے ہی کم از کم حفاظت کا تعویذ پہنیں، اور اسی طرح گھر میں اگر بچے ہیں، ایک بچہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، آپ آئیں تعویذات والوں کے پاس، ان کی ذمہ داری ہے، آپ 5 تعویذ بنوائیں گے یا آپ کو بنا کر دیں گے اور پیسے بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور جو کسی کا مرید نہیں ہے اس کو اب استاد صاحب نے نیا موضوع دے دیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ کریں گے۔ جو امیر اہل سنت سے مرید ہونا چاہتے ہیں تو وہ مجاہد بھائی ہمارے جو ذمہ دار ہیں تعویذات کے بستہ لگاتے ہیں، ان کے پاس آ کر اپنا نام لکھوا دیں، ایڈریس وغیرہ لکھوا دیں، انشاءاللہ امیر اہل سنت کی طرف سے بیعت بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہاں سے لیٹر بھی جاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ ذکر اور دعا ہوگی، خانہ کعبہ کا تصور جما کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ
بجلی لگی مولا مشکلات میں استعمال کا صدقہ سب مشکلات سے آسان کرنا ہماری مولا ہماری دنیا میں اچھی بنا ہماری مولا ہمیں ہر طرح کی آزمائش کو بنا ہماری مولا ہمیں بار 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 میٹھا میٹھا مدینہ دیکھ مولا امیر اہل سنت تمام علماء اہل سنت تمام اور اسلام والے والیوں تمام عاشقان سنت ہماری مولا جو کچھ مانگا تھا جو ہم سب جب بڑے مشکل سے مشکل کچھ لا الہی دل کا محشر سے جب بڑھ کے قدم تھا میں محبوب کی ہوا کیسا کہتے رہتے ہیں وہ آپ کے واسطے صلی اللہ تعالیٰ